بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، اس غصے کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا غصہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ غصے میں آ کر چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ کیا اس کی عادت میں، فطرت میں شامل ہے، یا کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے؟ تو غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کو عیسائی یا مجوسی یا یہودی یا کوئی اور جو ہے وہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو انسان اصل میں فطرت پر پیدا ہوا ہے، یا ہم ایسا کہہ لیں کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں پھر بعد میں ماحول کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وہ عادات، وہ اس کی سوچ، وہ چیزیں پنپتی ہیں اس کے اندر۔ تو فطرتی چیزیں کون سی ہیں؟ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور اچھائی کی پہچان، یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی، پیدائش سے ہی اس میں ڈال دی ہیں۔ اب جب وہ بڑا ہوتا ہے، مختلف ماحول میں زندگی گزارتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، وہ اچھائی اور یا برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو یہ بار بار احساس رہتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی شخص رشوت لیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ فطرتاً جو ہے، وہ فطرت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی ڈالی تھی۔ اسی لیے دین اسلام کو فطرت کا دین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہمیشہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، سلامتی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو جب وہ انسان، اس کے اندر ماحول کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں نئی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے جذبات، جو احساسات ہوتے ہیں، وہ انہی جذبات اور احساسات میں ایک جذبہ جو ہے وہ غصے کا بھی ہے۔ جب انسان کے خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب انسان کے ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو جو ہے وہ رد عمل کے طور پر ایک غصے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس جذبے کے حوالے سے اگر ہم آگے دیکھیں تو دوسرا ایک غصے کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں، جیسے ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ بہت غصے والے ہیں، لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ تو وہ کیوں آتا ہے؟ کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، انسان گھر میں، آفس میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ مثلاً کبھی لائٹ نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی ٹریفک بلاک ہو گئی، کبھی پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، کبھی مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے انسان ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس تناؤ کا جب وہ شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو پھر کہیں پر کوئی معمولی سی حرکت جو کہ اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے، اس کے ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے، یا وہ جس چیزوں کو اپنے ڈیزرونگ سمجھتا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، تو فوراً اس کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ وہ ری ایکشن جو ہے، جسے ہم پھر عام طور پر غصہ کہتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو کیسا ری ایکشن کرنا چاہیے، یا انسان جو ہے وہ کس طرح سے ری ایکشن کرتا ہے؟ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو عام طور پر انسان جو ہے وہ، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ لڑتا ہے، یعنی ہاتھا پائی کرتا ہے، مار کٹائی ہو جاتی ہے، چیزوں کو توڑتا ہے۔ اگر کوئی سامنے والا شخص جو ہے اس پر کوئی شخص غصہ نہیں نکال سکتا، ہاتھا پائی نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرا اسٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو غصہ آ رہا ہے، وہ دوسروں پر جو ہے وہ زبانی بوچھاڑ کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برے الفاظ، ہیش الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی غصہ نہیں نکال سکتا، تو پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، یا انسان اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گھٹ گھٹ کر جینا، تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے غصے کو نہیں نکال پاتا، تو پھر وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ غصے کو جو ہے وہ پینا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں۔ اب ایک یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا غصہ انسان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کیا غصہ انسان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو
تو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ غصے میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. مثلا مار کٹائی کر دی، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر دی، اور پھر جو ہے وہ بات تھانے تک، کچہری تک پہنچی اور پتہ چلا کہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن اب جو ہے وہ گھنٹوں اس کا نقصان ہو گیا. اب وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، پولیس میں، کورٹ کچہری میں، وکیل وغیرہ کے حوالے سے اخراجات بھی بہت ہو رہے ہیں. یا جو ہے وہ کوئی غصے میں آ کر کوئی چیز توڑ دی. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو توڑ دیتے ہیں، گھر کا سامان پھینکتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس کو نقصان دہ ہو جاتی ہیں. یا بعض اوقات انسان جب زبان سے کسی کو ہیش ورڈز کہتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برے الفاظ، بد اخلاقی، بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور تیسری جو صورت تھی کہ ایک جو انسان گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اس کے بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. انسان اپنے اندر غصے کو لے کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتی ہے. وہ ڈپریشن کا شکار انسان، اس کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کے اس میں شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہائپر ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن ایک سٹیج ایسا بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر بھی ہو جاتا ہے. اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک پیون تھا، وہ اپنے افسر کی، اپنے باس کی جو ہے وہ روزانہ خدمت کرتا، اس کے آفس کو، اس کے کمرے کو، کرسی کو، تمام چیزوں کو صاف ستھرا کرنا. افسر بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا. لیکن ایک دن جو ہے وہ پیون کو، اس ملازم کو یہ خواہش جاگی کہ میں اس کرسی پر، باس کی کرسی پر بیٹھ کر دیکھوں، اس ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر دیکھوں کہ اس کے کیا لطف ہے، اس میں کیا مزہ آتا ہے، کیسے جذبات ہوتے ہیں. تو وہ اس کرسی پر بیٹھا، ابھی انجوائے کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا وہ افسر جو ہے وہ باس وہ آ گیا. اس افسر نے اس کو بہت زیادہ جھاڑ پھیلائی، ڈانٹا، اس کو کہنا چاہیے کہ ذلیل کیا. یا اس پیون نے جو ہے وہ اس جھاڑ میں اپنی ذلت محسوس کی، اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا. لیکن اب افسر کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے اس غصے کا جو ہے وہ پازیٹیو ریئیکشن لینا شروع کر دیا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس کرسی پر بیٹھ کر دکھاؤں گا، اس کرسی پر بیٹھنے کا استحقاق حاصل کروں گا، حق حاصل کروں گا. اب میں بیٹھ کر دکھاؤں گا کہ اس کرسی پر ہم جیسے لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس نے پڑھائی شروع کی، اس نے محنت کرنا شروع کی، اور آخرکار وہ خود بھی ایک افسر بن گیا اور وہ پھر کرسی پر بیٹھنا شروع کر دیا. تو غصے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. غصہ ہمیں اپنی سیکیورٹی میں مدد دیتا ہے. اگر ہمیں غصہ نہیں آئے گا تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو اور کمزور ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ غصہ ہی ہے جو انسان کو آگے لے کر چلتا ہے، جو انسان کو ترقی کی منازل طے کراتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر غصہ آ جائے تو ہم اس کا پازیٹیو وے میں دیکھیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف غصہ آیا اور جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دیا، یا اپنے اندر جو ہے وہ غصے کو سمو کے جو ہے وہ گھٹنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم غصے کو کس طرح سے اس کا پازیٹیو اظہار کر سکتے ہیں. بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کی ایسی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا صحیح طرح سے احساس کر سکیں، صحیح طرح سے اظہار کر سکیں، اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں. ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو جو ہے وہ اپنے فائدے میں استعمال کر کے لے کر آئیں. اب دیکھیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ درگزر سے جو ہے وہ کرنی چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور لوگوں کی غلطیاں نظر انداز کرنی چاہیے. یعنی ہمیں فوراً ہائپر نہیں ہونا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے. اس سے بہت سارے ہم اپنی جو توانائی ہے، اپنے وسائل ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈ رستے پر تھوڑے سے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی اور لوگ گھنٹوں اس پر جو ہے وہ لڑائی بحث کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخرکار جو ہے وہ لوگ ان میں صلح کروا دیتے ہیں، ان کو آئی گئی بات کروا دیتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی معمولی سی بات پر کئی گھنٹے جو ہے وہ لوگوں نے ضائع کر دیے. تو ان چیزوں سے، اس غصے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کو اپنے پازیٹیو استعمال میں لے کر آنا چاہیے. اگر ہم اس کو پازیٹیو استعمال میں لے کر آئیں گے تو ہماری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی، ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں گے تو ہم بہت سارا جو ہے وہ آگے لوگوں کا تعاون بھی حاصل ہو جائے گا،
اور ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال کر سکیں گے، ہم آگے کی جانب بڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے رہیں گے، جیسے ہمارے ہاں اس مشرقی ماحول میں خصوصاً پاکستان میں خاندانی رنجشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی خاندانوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور آگے نہیں نکل پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، اپنی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے تاکہ ہم زندگی کو انجوائے کر سکیں، پر لطف زندگی گزار سکیں۔ تو پر لطف زندگی گزارنے کا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم غصے کو جو ہے اس کا ایک تو غصے کا صحیح اظہار کر سکیں، اور دوسرا غصے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، غصے کو اپنا دوست بنا لیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں اور اچھی طریقے سے گزار سکیں گے۔ مجھے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو پر یقین جو ہے وہ لازمی کمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، یا اور ہمیں کن موضوعات پر جو ہے وہ ویڈیوز بنانی چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔